اور میرے مسلمان بھائیوں، اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ کھری بات، سچی بات یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں بتلاتا تو مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے جہنم نظر آتی ہے، جہنم۔ نکلو اس چکر سے کہ میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں، عقیدہ توحید و سنت کے رکھوالے ہیں۔ اللہ کی توحید پہ آئیں، رسول پاک علیہ السلام کی سنت میں آئیں، رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیوی فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، درجنوں نبی علیہ السلام کے اہل بیت شہید ہوئے، پر نبی علیہ السلام نے کسی کا مقبرہ نہیں بنایا، کسی کا دربار نہیں بنایا، کسی کا مزار نہیں بنایا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے کسی بے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ حضرت یوسف کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ میرے چچا کی قبر ہے، وہاں چلے جاؤ اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا۔ توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کریں۔ جگہ جگہ پر توحید کے لٹیرے ہیں، اور اس ملک پر آفتوں کی وجہ، مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہر محلے میں شرک کا اڈا، قبروں کا طواف جاری ہے، قبروں پہ سجدے جاری ہیں، قبروں پہ چڑھاوے جاری ہیں، بدترین گندا شرک ہمارے ملک میں۔ یہاں تو لوگ یقین مانے، میں کبھی کبھی چونکہ اکثر سفر پہ رہتا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہاں پر کئی لوگ جوتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ رکشے کے ساتھ اس نے جوتا باندھا ہے، گاڑی کے ساتھ اس نے جوتا باندھا ہے، بھئی کیا وجہ؟ کہتا ہے یہ جوتا مجھے نظر بد سے بچاتا ہے، یہ چھلا کڑا دھاگا مجھے نظر بد سے بچاتا ہے۔ محبت سے آمین کہیے۔ اللہ کی ہدایت توحید کی مٹھاس دے دے، اللہ کی ہدایت توحید کی غیرت دے دے۔ اور بات سنو، اور کچھ نہ بچے، اور صحت نہ بچے، اور مال نہ بچے، اور ساری زندگی آپ پہ بیماری مسلط رہے، یقین جانیں اگر آپ اپنے دامن میں توحید کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سمجھ لے دنیا کی ساری سعادت لے کر پہنچ گئے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ توحید ہے، پھر روزہ ہے۔